بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عبد المالک بنو امیہ کا بڑا مشہور خلیفہ تھا، جس کی حکومت 4 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ اپنی دارالحکومت دمشق سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ پر پڑی۔ وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ تو ہشام حضرت سالم کے قریب آیا اور کہا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو، یعنی خود بھی طواف کرو اور مجھے بھی طواف کرنے دو۔ تو ہشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر جب ہشام نے اپنا طواف مکمل کر لیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت سالم نے بھی طواف مکمل کر لیا ہے، تو وہ پھر حضرت سالم کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ دنیا کی ضرورت بتاؤں یا آخرت کی؟ تو ہشام نے کہا کہ حضرت آخرت کی ضرورت بھلا میں کیسے پوری کر سکتا ہوں، مجھے کوئی دنیا کی ضرورت بتائیے، وہ میں آپ کی پوری کروں گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا کہ ما سألت من یجعلھا وکیف من یملکھا، کہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی طلب نہیں کی، تجھ سے کیا مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ ان کے پیش نظر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی تھی، اور تبھی یہ لوگ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں تھے کہ جن کے پیش نظر آخرت کی دنیا تھی، اور وہ دنیا کی زندگی کو یہ ایک مسافر کی زندگی کی طرح سمجھتے تھے کہ جیسے مسافر جب اپنے سفر پر نکلتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ راستے میں زیادہ سٹے نہیں کرتا، عیش و آرام میں نہیں پڑتا، بلکہ سفر کو جاری رکھتا ہے کہ تاکہ جلد سے جلد میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ یہ لوگ بھی آخرت کو اپنا منزل مقصود سمجھتے ہوئے اس کے سفر کے لیے نکلتے تھے، اور ان کے پیش نظر آخرت ہی ہوتی تھی۔ ایک ضروری وضاحت یہاں کرتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس دنیا میں مال و دولت ہے، عیش و آرام ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے بھی عطا ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو ان کے کپڑے جو تھے وہ پرانے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام ان کی مالی حیثیت کو جانتے تھے کہ یہ بڑے امیر صحابی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھ پر نعمتیں کی ہیں ان کو اپنے اوپر ظاہر کرو، کہ نعمتوں کا اظہار اپنے بدن پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مالدار صحابہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے ہم خرچ کریں تو وہ ہم سے اعمال میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو ایک دعا سکھا دی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، وہ مال خرچ کریں گے آپ یہ دعا پڑھ لینا تو ان کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ حضرات خوش ہو گئے اور چلے گئے کہ چلو ہمارے پاس بھی ایک چیز آ گئی کہ جس سے ہم اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ تو کچھ دن گزرے تو جب یہ صحابہ کرام دعا پڑھتے تھے تو جو امیر صحابہ کرام تھے وہ اس دعا کو سنتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ دعا یاد کر لی کہ یہ بھی کوئی عمل ہے جو کیا جانا چاہیے، تو انہوں نے بھی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب جو غریب صحابہ کرام تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، پہلے ان کے پاس مال تھا، ہمیں آپ نے یہ دعا بتائی، ہم اس دعا کو دہراتے تھے، اس دعا کو پڑھتے تھے، تو ہم مطمئن تھے کہ چلو وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اعمال ہمارے بھی بڑھتے رہیں گے، ان کے بھی۔ تو اب تو ان حضرات نے وہ دعا بھی سیکھ لی ہے، ان کے پاس مال بھی ہے اور دعا بھی ہے، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو جائے۔ تو مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس پر ہو جائے اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن مال و دولت، عیش و آرام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھنا، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان پر چلنا، اصل کامیابی یہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جس حال میں رکھے بندے کو اس پر خوش رہنا چاہیے، اور ہر وقت اس کی نظر آخرت پر ہو اور اعمال پر ہو، نیکیاں کرتا رہے، اپنے اعمال کو سنوارتا رہے، اپنے افعال کو سنوارتا رہے۔
اور خود کو ہر لمحہ آخرت کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب